بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما المنادا، دروس البلاغہ میں ہم چوتھا باب پڑھے تھے۔ چوتھا باب تھا فی التعریف و تنکیر، مصنع کو معرفہ یا نکرہ لانا۔ مصنع کو معرفہ کیوں لایا جاتا ہے؟ اب چونکہ معرفہ کی کئی قسمیں تھی تو ہر قسم کو علیحدہ علیحدہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے منادا۔ منادا جس کو حرف ندا کے ساتھ خاص کیا جائے یا معرفہ بنایا جائے، جس اسم سے پہلے حرف ندا آ جائے وہ معرفہ ہو جاتا ہے اور اس کو معرف بالندا کہتے ہیں کہ یہ حرف ندا کے ساتھ معرفہ کیا ہوا۔ تو یہ کیوں لاتے ہیں منادا؟ یہ جو حرف ندا کے ساتھ معرفہ آتا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا بتا رہے فیوتا بہی، اس کو تب لایا جاتا ہے اذا لم یعرف للمخاطب عنوان خاص، جب مخاطب کے لیے کوئی خاص عنوان معلوم نہ ہو، مخاطب کے لیے کوئی خاص عنوان معلوم نہ ہو تو حرف ندا لا کر کسی کو خاص کیجیے، جیسے یا رجل، اے آدمی۔ اب اس بندے کا خاص نام تو معلوم نہیں تھا تو لہذا یا رجل کہہ کے اس کو خاص کر دیا، یا یافتہ، اے نوجوان۔ تو یہ اس کا معنی اصلی ہے۔ حرف ندا کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کا کوئی خاص عنوان معلوم نہ ہو تو حرف ندا کے ساتھ اس کو آواز دے کر خاص عنوان دے دیا جاتا ہے۔ یہ اس کا اصل معنی ہے۔ اور ایک اس کا ہے معنی کہ جو مطلب اصلی نہیں ہے بلکہ دوسری غرض ہے، جیسے وقت یوتا بھی للاشارۃ الا علت ما یطلب منہ، اور کبھی اس کو لایا جاتا ہے وقت یوتا بھی، کبھی منادا کو لایا جاتا ہے للاشارۃ، اشارہ کرنا، الا علت، اس علت کی طرف ما یطلب منہ، جس کی وجہ سے کوئی چیز طلب کی جا رہی ہے۔ کبھی منادا کو اس لایا جاتا ہے تو مقصد یہ اشارہ کرنا ہے کہ جس سے کوئی چیز طلب کی جا رہی ہے نا، اس کی علت تلاش کریں کہ یہ چیز کس علت کی وجہ سے طلب کی جا رہی ہے۔ جیسے یا غلام، اے غلام۔ اب یا غلام اگر بات یا غلام تک ہوتی تو پھر ہم نے یہ کہنا تھا کہ یہ غلام کو خاص عنوان سے مخاطب کرنے کے لیے یا لائے، لیکن آگے بات ہے احد الطعام، کھانا حاضر کر۔ اب کہنا یا غلام کھانا حاضر کر، اب یہاں پہ لفظ جو یا ہے اس کے بعد غلام منادا ہے، تو یہاں منادا کو خاص عنوان دینے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس غلام کی وجہ سے جو چیز طلب کی جا رہی ہے نا اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ غلام کی وجہ سے جس چیز کو طلب کیا جا رہا ہے اس یہاں پہ یا کسی منادا کو خاص عنوان دینے کے لیے نہیں ہے بلکہ جس مقصد کے لیے اس کو آواز دی جا رہی ہے نا اس علت کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ جیسے وَيَا خَادِمُ أَسْرِجِ الْفَرَسَ، اے خادم اسرج الفرس، گھوڑے پر زین کس دے۔ تو یہاں بھی یا خادم کہہ کے خادم کو خاص عنوان نہیں دیا جا رہا بلکہ اشارہ کیا جا رہا ہے کسی اور علت کی طرف، اور لغرض یمکن اعتبارها ہونا مما ذکر فی النداء، یا کسی اور غرض کے لیے کہ جس کا اعتبار ندا کے اندر، ندا کی غرض میں پیچھے ہم نے پڑھا کہ ندا کی غرضیں کیا کیا ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ حرف ندا اس کے لیے بھی آ سکتا ہے۔ وہ امن نکرہ، تو اور جو مصنع کو نکرہ لایا جاتا ہے، فیوتا بہا اذا لم یعلم للمحکی عنہ جہۃ تطریف، نکرہ اس وقت لایا جاتا ہے، فیوتا بہا نکرہ کو اس وقت لایا جاتا ہے اذا لم یعلم، جب نہ جانا جائے، جب نہ معلوم ہو، للمحکی عنہ جس کے بارے میں حکایت کی جاتی ہے، جہۃ تطریف کوئی معرفہ لانے کی وجہ، جب کسی اسم کو کوئی معرفہ لانے کی وجہ معلوم نہ ہو اس کو نکرہ لے آتے ہیں۔ معرفہ کیوں لاتے ہیں؟ کہ جب معرفہ لانے کی کوئی جہت ہو، کوئی مقصد ہو، اور جب کسی کو معرفہ لانے کا مقصد نہ ہو اس وقت اس کو نکرہ لایا جاتا ہے۔ پھر سنیں پتر، نکرہ کہتے ہیں تب لاتے ہیں کہ جب اس اسم کو معرفہ لانے کی کوئی وجہ معلوم نہ ہو۔ معرفہ تب لائیں گے جب معرفہ لانے کی کوئی وجہ معلوم ہو، اگر کوئی معرفہ لانے کی وجہ نہیں ہے اس کو نکرہ لائیں گے۔ ہاں جی عام چیز کا قول کہ جاء ہا ہونا رجل، تیرا کہنا یہاں پر آیا ایک آدمی، اب رجل، اب اس کو معرفہ لانے کی کوئی وجہ نہیں تھی
کہ اس کو متعین کرتے، لہذا اس کو نکرہ ذکر کر دیا۔ اس لم یورف ما یعینہ من علم، اس لیے کہ یہاں پر نہیں پہچانے کی کوئی چیز کو متعین کرے کہ اس کو راجلون کو اس میں علم بنا دے اور صلاتن یا صلہ بنا دے اور نحوہما یہ ان دونوں کی طرف کوئی اور چیز کر دے۔ وقد یوتا بحال اغراض الاخرى، اور کبھی نکرہ کی دوسری غراض ہوتی ہیں۔ تو پہلی غرض کیا ہے؟ تکثیر، کسی چیز کی کثرت بیان کرنے کے لیے، اور وہ تقلید کبھی قلت بیان کرنے کے لیے، جیسے نحو لفلان مال، فلاں کے پاس مال ہے، تو یہ مطلب مال کی کثرت کی طرف اشارہ کیا، اس کے پاس اے مال ان کثیر، اس کے پاس بہت زیادہ مال ہے۔ وردوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا بڑی ہے، اے وردوان قلیل، ان کی رضا تھوڑی ہے۔ تو یہ مال پہ جو تنوین ہے یہ مال کی کثرت کی طرف اشارہ ہے، اور رضوان پہ جو تنوین ہے نکرہ ہے یہ اس کی قلت کی طرف اشارہ ہے۔ والتعظیم و تحقیر، اور کبھی تعظیم کے لیے اور کبھی تحقیر کے لیے۔ آگے لہو حاجب، اس کا ایک چوکیدار ہے، حاجب ہے۔ ان کل امرن، اس کا ایک پہرے دار ہے ہر معاملے میں، یشین ہو، جو اس کو شانہ یشینو کہتے ہیں کسی چیز کو عیبدار کرنا، اس کے لیے ہار و ثمر کے لیے ایک حاجب ہے جو اس کو عیبدار کرے۔ اب حاجب جو ہے نا، حاجب کا اصل مقصد ہوتا ہے جڑا دروازے کے چوکیدار ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں حاجب، جو دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے نا بندوں کو اندر اور باہر آنے جانے دیتا ہے، جس کو مطلب نائب قاصد بھی کہتے ہیں، یا چوکیدار کہتے ہیں، یا چپراسی کہتے ہیں۔ تو عربی میں اس کو حاجب کہتے ہیں، کہ جو پردے کے پیچھے حجاب سے نکلا نا، حجاب پردہ، تو جو پردے کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، دفتر کے باہر کھڑا ہوتا ہے، اس کو حاجب کہتے ہیں۔ اس کا ایک حاجب ہے کہ جو ہر اس معاملے میں کہ جس میں اس نے عیب دار کرنا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ حاجب پہ جو تنوین ہے یہ اس کی تحقیر کے لیے ہے، کہ اس کی صیت ہے، وہ ایسا چوکیدار ہے یا وہ ایسا اس کا وہ پہرے دار ہے کہ جو اس کو ہر معاملے میں بدنام کر دیتا ہے۔ وَلَيْسَ لَهُ عَنْ طَالِبِ الْعُرْفِ حَاجِبٌ، اور نیکی کے طلب کرنے کے لیے اس کا حاجب نہیں۔ اب حاجب اوپر جو تنوین ہے تو یہ مطلب تحقیر کے لیے، اور یہ حاجب اس کی تعظیم کے لیے ہے۔ والعموم بعد نفی، اور نفی کے بعد عموم کے لیے، کیونکہ نکرہ جب نفی کے بعد واقع ہو تو اس وقت عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے ما جاءنا من بشیر، ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا نہیں آیا۔ اب لفظ بشیر لفظ ما کے بعد آ رہا ہے، تو یہاں پہ بشیرن یہ عموم پہ دلالت کر رہا ہے، کوئی بھی خوشخبری دینے والا نہیں آیا۔ فَإِنَّ نَكْرَةَ، بے شک نکرہ فی سیاق نفی تعم، یہ نفی کے بعد عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ وقصد فرد معین، کبھی نکرہ لاتے ہیں فرد معین کے قصد کے لیے، یا کسی نوع کے قصد کے لیے، کسی فرد معین کے لیے یا نوع معین کے قصد کے لیے نکرہ کا لایا جاتا ہے۔ جیسے واللہ خالق کل دابۃ من ماء، اللہ نے پیدا کیا ہر جانور پانی سے۔ ان کل دابۃ، دابہ تنوین ہے نکرہ ہے، تو یہاں پہ ایک فرد معین کو، ایک معین فرد کے ارادہ کے لیے اس تنوین کو ذکر کیا ہے۔ اور کبھی وہ اخفاء الامر، کبھی معاملے کو چھپانے کے لیے، نہ ہو قال رجل، جیسے آدمی نے کہا انکا انحرفت عن الصواب، تو نے انحراف کیا درست کام سے۔ تخفی اسمہ، اب تو نے اس کا نام چھپا دیا، حتی لا یلحق وضا، تاکہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو، تاکہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ نکرہ کا بنیادی کہتے ہیں نکرہ تب لاتے ہیں کہ جب معرفہ لانے کی کوئی جہت معلوم نہ ہو، یہ نکرہ کا اصل مقصد ہے۔ لیکن نکرہ کی دوسری غرضیں بھی ہے، ایک غرض یہ ہے کسی چیز کی کثرت بیان کرنے کے لیے، یا کسی چیز کی قلت بیان کرنے کے لیے، بسا اوقات تعظیم کے لیے، اور بسا اوقات تحقیر کے لیے، اور بسا اوقات یہ فرد معین نہ یا معین کے ارادے کے لیے، اور کبھی یہ کسی معاملے کو چھپانے کے لیے نکرہ کو لایا جاتا ہے۔